بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس نحو اردو کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے، اور آج کی اس لیکچر میں بیٹا ہم نے اس نظم کا آغاز کرنا ہے۔ ہماری ایک نظم پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ آج ہم اسی نظم کا مطالعہ کریں گے۔ تو دیکھیے بیٹا، نظم ہمارے سلیبس میں شعراء کے اور مصنفین کے تعارف بھی شامل ہیں، لیکن اس بار سمارٹ سلیبس میں انہوں نے جو ہے وہ تعارف کو شامل نہیں کیا، لیکن میں آپ کو ڈاکٹر اقبال کے متعلق چند باتیں بتا دیتا ہوں جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ ویسے آپ کے سلیبس کا حصہ ان کا تعارف نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ 1877 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1938 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ کو شاعر اسلام اور حکیم الامت جیسے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ آپ ایک بہت بڑے مسلمان، سچے پکے راسخ العقیدہ مسلمان تھے، اور آپ کی فکریات نے مسلم امہ میں ایک انقلاب برپا کیا، اور مسلم امہ جو ہے وہ اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوئی۔ آپ علیہ رحمہ نے اپنی غفلت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اپنا پیغام دینے کے لیے شاعری کو جو ہے اپنایا، اور شاعری کے ذریعے اپنا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا۔ شاعری میں آپ نے سب سے پہلے اسرار خودی نامی ایک کتاب لکھی 1915 عیسوی میں اپنے والد کے کہنے پر، پھر رموز بے خودی لکھی اسی کے جواب میں 1918 عیسوی میں۔ اس کے بعد فارسی کی ہی ایک کتاب پیام مشرق لکھی، جو گوئٹے کے دیوان کا جواب بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر 1924 میں ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کا اردو کا پہلا مجموعہ بانگ درا کے عنوان سے ہمارے سامنے آیا۔ یہ جو نظم آپ کو آج پڑھائی جائے گی، پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کی بانگ درا سے نظم لی گئی ہے۔ بانگ درا کے مجموعے میں اقبال کی یہ نظم شامل ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کی ایک کتاب زبور عجم کے نام سے فارسی میں شائع ہوئی 1927 عیسوی میں۔ اس کے بعد جاوید نامہ بھی فارسی میں ہی شائع ہوا 1932 عیسوی میں۔ اس کے بعد دوسری اردو کی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے بال جبریل کے نام سے 1935 عیسوی میں، اور اس کے بعد ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کی تیسری کتاب اردو کی ہمارے سامنے آتی ہے ضرب کلیم، اور اس کے بعد اقبال کی ایک طویل مثنوی ہے فارسی کی، مثنوی پس چاپ پید کرد اے اقوام شرق، وہ سامنے آتی ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کی وفات کے 6 ماہ بعد ان کا تیسرا اردو اور فارسی دونوں زبانوں کا مجموعہ کلام ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو ارمغان حجاز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مختصر جو شاعری کا سفر تھا، جو شاعری کی کتابیں تھیں، ان کا تعارف میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ باقی ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے مختلف علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے مختلف گروہوں کو مراد لیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی ان علامتوں میں، ان چیزوں میں شاہین کا لفظ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، اور وہ ان کا پسندیدہ استعارہ ہے۔ وہ مختلف چیزوں کو شاہین کی مدد سے جو ہے وہ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہرحال آج کی ہم نظم دیکھتے ہیں۔ پہلے نظم دیکھ لیجئے بیٹے۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو میرے بیٹے پہلا شعر دیکھیے گا۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار میں۔ بیٹا پہلے میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں۔ ڈالی بیٹے ٹہنی کو کہا جاتا ہے، فصل موسم کو کہا جاتا ہے، اور فصل خزاں سے مراد ہے کہ پت جھڑ کا موسم، خزاں کا موسم۔ شجر درخت کو بولا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں مشکل الفاظ ایک استعمال ہوا، ہری سبز کو کہا جاتا ہے، سحاب بیٹا بادل کو کہا جاتا ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار میں۔ اس شعر کا مفہوم یہ بنے گا کہ جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، موسم بہار کے بادل میں بھی اس کا دوبارہ ہرا بھرا ہونا ناممکن ہے۔ بیٹا اب اس شعر کی تشریح دیکھیے گا۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں،
یہاں پہ مرد مسلمان سے مخاطب ہیں، لیکن ڈالی کے پردے میں جو ہے ڈالی کا لفظ استعمال کر کے جو ہے وہ ہم سے مخاطب ہیں کہ جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جاتی ہے، درخت سے الگ ہو جاتی ہے، وہ شاخ، وہ ٹہنی چاہے بہار کے موسم میں جتنے بھی بادل برستے رہیں دوبارہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے سامنے ایک مثال دیتے ہیں کہ درخت سے ٹوٹ جانے والی شاخ کبھی دوبارہ برگ و بار لانے کے قابل نہیں ہو سکتی، اس پہ کبھی سرسبز پھول، سرسبز پتے اور خوبصورت پھول نمودار نہیں ہو سکتے، وہ اپنی اصلیت کو، حقیقت کو کھو بیٹھتی ہے، بس اس کے بعد اس کا ہمیشہ کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، ہم پھیرتے ہیں، آج اس کے بخت ہیں تو کل اس کے بخت ہوں گے، لیکن جو اپنی حقیقت سے کٹ جاتا ہے اس کے لیے زوال جو ہے وہ ہمیشہ ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ دراصل امت مسلمہ سے مخاطب ہیں اور مسلمان فرد کو یہ خطاب کرتے ہیں کہ ڈالی کی طرح اپنی قوم سے جدا قدم نہ رکھنا۔ اگر آپ نے اپنی قوم سے، اپنے نظریے سے جدا قدم رکھ لیا تو آج تو زوال ہے، آج تو اس امت پہ کڑا وقت ہے، لیکن اگر آپ اس امت سے جدا ہو گئے تو پھر آپ کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے کڑا وقت ہو جائے گا، اس ٹہنی کی مانند جو خزاں کے موسم میں درخت سے الگ ہو جاتی ہے، اور جو ٹہنیاں درخت سے جڑی رہتی ہیں وہ موسم بہار آنے پہ، بارش پڑنے پہ، بادل بہار جو ہے برسنے سے جو ہے وہ دوبارہ ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی قوموں پہ زوال بھی آتے ہیں اور پھر وہ زوال جو ہے وہ عروج میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے وہ اپنی قوم کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کا ہی اس اتفاق اور اتحاد کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ کہ اگر فرد کا رابطہ اپنی ملت سے قائم ہے تو وہ کچھ ہے، اگر ملت سے قائم نہیں ہے تو پھر وہ فرد کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ موج ہمیشہ تب تک طاقتور رہتی ہے جب تک وہ دریا کا حصہ رہتی ہے، لیکن جب دریا کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہی موج طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوتی، پھر وہی موج جو ہے کسی کو ڈبونے کا، کسی پہ غالب آ جانے کا جو ہے وصف کھو بیٹھتی ہے۔ اس لیے اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اتفاق، اتحاد، یگانگت کو آپ نے جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ جو ہے وہ مسلم امہ کی انہوں نے ایسی جو ہے ایک نئی جو ہے ان کے اندر انقلاب برپا کیا اور ان کو ایک ایسی نئی فکر سے آشنا کیا کہ وہ خود ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، کہ کاشغر بیٹا یہ چائنا کا ایک شہر ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تب وہاں تک جو ہے میں ایک ہوں جو مسلم امہ کی جو ہے وہ بھلائی کی کوشش کر رہا ہوں، مسلم امہ کو متحد رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرا شعر دیکھیے گا اس نظم کا کہ ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے بیٹا لا زوال، جسے کبھی زوال نہ ہو، غیر فانی چیز کو لا زوال کہا جاتا ہے۔ عہد خزاں بیٹا پت جھڑ کے موسم کو کہا جاتا ہے، موسم خزاں کو کہا جاتا ہے، واسطہ تعلق کو کہا جاتا ہے بیٹا برگ و بار، پتے اور پھول۔ تو اس شعر کا مفہوم کیا ہوگا کہ درخت کی وہ ٹہنی جو اپنے اصل یعنی درخت سے جدا ہوئی تو اس پر ہمیشہ کے لیے سکوت مرگ طاری ہو گیا، اب اس پر پھل پھول کبھی نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، اس چیز کے لیے جو ہے وہ زوال کا موسم جو ہے ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، کبھی اس کا زوال ختم نہیں ہوتا، جو اپنے مرکز سے کٹ جاتی ہے، جو اپنی اصل سے جدا ہو جاتی ہے، جو اپنی قوم سے لوگ الگ قدم رکھ لیتے ہیں، وہ کبھی بھی بیٹا سنور نہیں سکتے، وہ کبھی بھی جو ہے آگے بڑھ نہیں سکتے، ان کی زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ کہ جو ٹہنیاں درخت سے خزاں کے موسم میں جدا ہو جاتی ہیں، پھر پھل پھول لانا ان کی قسمت میں ہی جو ہے نہیں ہوتا، پھر پھل پھول لانے کے کبھی قابل ہو ہی
نہیں سکتی، چاہے موسم بہار آ جائے، چاہے جتنی بارش برسے، وہ ٹہنیاں کبھی پھول پھلانے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طریقے سے مسلمان امہ جو اس وقت زوال کا شکار ہے، لیکن مسلم امہ کے اس زوال کے دور میں بھی مسلمانوں کو اپنی امت کو جو ہے امت کے ساتھ جڑے رہنا ہوگا، اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔ اگر اب وہ اپنی قوم سے الگ ہو گئے تو پھر وہ کبھی بھی جو ہے عروج پہ نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی ان کا زوال ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے کہ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا۔ تو ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ بیٹا ہمیں شاخ اور شجر سے یہ بات سمجھاتے ہیں۔ وہ شجر جو ہے مسلم امہ کو قرار دیتے ہیں اور شاخ مسلمان فرد کو قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جیسے کوئی شاخ شجر سے کٹ جائے تو اس کے لیے زوال کا موسم ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی فرد اس زوال کے عالم میں اپنی امت سے، اپنی قوم سے، اپنے نظریے سے الگ ہو گیا تو اس کے لیے بھی زوال کا موسم ہمیشہ۔ اور بیٹا کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج کڑے دن ہیں تو کل اچھے دن بھی آ جائیں گے، اگر آج برے دن ہیں تو کل اچھے دن بھی آ جائیں گے، اگر آج مشکل ٹائم ہے تو کل اچھا ٹائم بھی آ جائے گا۔ یہ امت اس وقت اگر زوال کے عالم سے گزر رہی ہے تو کل عروج اس کا مقدر بھی بن سکتا ہے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ وہ اس حوالے سے ادب میں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، رجائیت کی اور قنوطیت کی۔ کچھ لوگ قنوطیت پسند ہوتے ہیں، وہ ہر بات میں جو ہے وہ اس کا تاریک پہلو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات میں اس کا روشن پہلو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ بیٹا ہوتے ہیں جو گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ گلاس کو آدھا خالی دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کی خوبی کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کی خامی کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں خوبیوں پہ نظر رکھنی چاہیے، خامیوں پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ ناصر کاظمی کا ایک شعر آپ کو سنا کے بات کا اختتام کروں گا کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ کہ اگر آج برے دن ہیں تو کوئی بات نہیں، آنے والے دن ہمارے لیے اچھے ہو جائیں گے، لیکن ہمیں اپنی امت کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ ہمیں اس سے جدا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے استعارات کی صورت میں اپنی قوم کو، اپنی امت کو جو پیغام دیا ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے۔ اس سے آپ نے سبق بھی حاصل کرنا ہے اور اس کو امتحانی حوالے سے بیٹے یاد بھی کرنا ہے۔ والسلام۔